ہی آپ کا معجزہ تھا. آپ کے چہرے کو جو دیکھ لیتا تھا وہ اگلی پچھلی ساری بھول جاتا تھا, اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا, اتنا محو ہو جاتا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ملتا ہے. عزیز مصر کو, بادشاہ مصر کو ایک خواب آیا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں, 7 پتلی گائے ہیں, موٹی تازی گائے پتلی گائے ان کو کھا جاتی ہیں. اس طرح کا سارا معاملہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا گیا. اس نے اپنے دربار کے جو تعبیر بیان کرنے والے تھے ان سے کہا کہ بتاؤ تو مجھے یہ خواب آیا ہے, تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے. لوگوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا. جب بادشاہ مطمئن نہ ہوا تو درباریوں میں سے ایک بندہ کہنے لگا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, ایک بندے کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کا نام ہے یوسف. وہ بندہ جو خبر دے دیتا ہے نا, جو تعبیر بیان کر دیتا ہے, وہ 100% ہوتی ہے, 100% ہوتی ہے. پھر بات آگے پیچھے نہیں جاتی, جو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا. دن کو جو شب کہا تو شب ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تو عزیز مصر نے کہا کہ ٹھیک بلا کے لاؤ. جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا, عزیز مصر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. کہا کہ یہ خواب آیا ہے, بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بادشاہ 7 سال مصر کے اندر بڑی خوشحالی کے آئیں گے, بڑی خوشحالی ہوگی, اور 7 سال بڑی تنگی کے آئیں گے, قحط سالی ہوگی, فصل نہیں ہوگی, بارشیں نہیں ہوں گی. یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. اب بادشاہ نے جب یہ سنا تو چونکہ تعبیر حقیقی تھی, صحیح تھی, وہ مطمئن ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, مجھے بھی میرا دل کہتا ہے کہ تعبیر صحیح ہے, لیکن اب یہ بتاؤ اس کا حل کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو 7 سال بڑی اچھی فصل ہوگی اس کے اندر تم سارا ذخیرہ کر لینا, اور جو اگلے 7 سال ہوں گے اس کے اندر جو ذخیرہ کیا ہو اس کے ساتھ تم پورے ملک کو چلانا. پہلے 7 سال غلہ جوڑ لینا, اور اگلے 7 سال چونکہ فصلیں نہیں ہوں گی تو وہ غلہ استعمال کرنا. اس طرح یہ 14 سال گزریں گے. بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اتنا جانتے ہو نا, تعبیر بھی جانتے ہو اور تعبیر کا حل بھی جانتے ہو, تو پھر یہ 14 سال چلانے کیسے, تمہیں اس کا بھی پتا ہوگا. لہٰذا آج ہی سے تم وزیر خزانہ ہو, یہ 14 سال تم نہیں چلانے. یوسف علیہ السلام کو ڈائریکٹ جیل سے نکالا اور وزیر خزانہ لگا دیا. اب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ 7 سال ذخیرہ کیا, جو انواع و اقسام تھی ان کو جمع کیا. اگلے 7 سال پیغمبر خدا نے وہ مصر کے نظام کو چلانا تھا. آپ نے پورا اس کا کیلکولیٹ کر لیا کہ کتنا غلہ جو ہے وہ ہر مہینے ہم دیں گے, کس کو کتنا دیں گے, کیسے تقسیم کریں گے, ساری کیلکولیشن نکال لی اور آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. پہلے 7 سال تو جمع کیا, اگلے 7 سال تقسیم کرنا شروع کر دیا. اب پیغمبر خدا جب کسی معاملے کو ہاتھ ڈال لیں اور کسی کام کو کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ ناقص نہیں ہوتا, وہ کامل ہی ہوتا ہے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے پیغمبر کی جو ہے وہ عزت پر حرف آنے دے, پھر وہ غلہ جو ہے وہ جناب علی ٹائم سے پہلے ختم ہو جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہاں پر ہوا. ابھی 3 مہینے باقی تھے کہ غلہ ختم ہو گیا. 3 مہینے ابھی باقی تھے 7 سال پورے ہونے کو, غلہ ختم ہو گیا. گودام بالکل خالی, جھاڑو پھر گئے, ایک دانہ بھی نہیں. اب یوسف علیہ السلام بڑے پریشان کہ میں نے جو کیلکولیٹ کیا تھا وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا, اس کے مطابق غلہ پورے 7 سال تک چلنا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک آدھ دن کی بات ہوتی تو چلو قوم کو سمجھا کے بھوکے پیاسے بندہ ایک دن تو گزار لیتا ہے, لیکن اگر اکٹھے 3 مہینے گزارنے پڑ جائیں کہ بھئی 3 مہینے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور پورا مصر سامنے کھڑا ہے, ایک آدھ بندہ ہو تو اس کو تو بندہ سنبھال ہی لیتا ہے, پورا ملک اگر سامنے کھڑا ہو تو اس کو سنبھالنا کیسے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کچھ اور تھی, اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کا معجزہ دکھانے والا تھا. یوسف علیہ السلام کا معجزہ دکھانا مقصد تھا, وگرنہ غلہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا. یوسف علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی, آپ خوبصورت اتنے تھے, حسن اتنا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے. نقاب نہیں ہٹاتے تھے اپنے چہرے سے, اپنے چہرے کو ڈانپ کے رکھتے تھے. جس طرح ہم امامہ لیتے ہیں
تو شملہ آگے کر لیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے تھے. اب چونکہ معجزہ یوسف علیہ السلام کا دکھانا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا، جاؤ میرے یوسف کو جا کے کہو کہ آئندہ 3 مہینے کے لیے نقاب کرنے پر پابندی ہے. پیارے یوسف اب نقاب نہیں کرنا آپ نے. یہ جو 3 مہینے ہیں غلہ بھی نہیں ہے اور لوگوں کو بھوک بھی شدت کی لگے گی، پیاس بھی لگے گی اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ 3 مہینے تک تم نے نقاب نہیں کرنا. اللہ کا حکم تھا. یوسف علیہ السلام نے اب جیسے ہی نقاب ہٹایا، شمائل ترمذی کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ پورا مصر ذخیرہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تھا. ایک بندہ غلہ لینے کے لیے آتا تھا، لیکن غلہ لینے کے لیے جب آتا یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتا تھا، اس کو یہی بھول جاتا تھا وہ سوال کیا کرنے آیا ہے.